اللہم صلی علی جب اللہ تم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے، یہ آپ کے مرتبے تھے غائبانہ ظاہر میں، بزرگان دین لوگ اس طرح سے آپ کی تعریف اور پہچان کرواتے تھے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک اور چھوٹی بات بتا دوں، آپ کی خلفاؤں میں سے حضرت علی بن تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی ایک بار میں ذرا دیکھ لوں، حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے، کون؟ میرے محبوب سبحانی، آپ کے محبوب سبحانی، بڑے پیر روشن زمین غوث پاک عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 ہزار آدمی آپ کے وعظوں میں ہوتے تھے۔ اور ایک دلچسپ واقعات انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرکار غوث پاک واز فرما رہے تھے، آپ تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے مراقبے کی حالت میں۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، ہمارے غوث پیروں کی پیر دستگیر، واز کرتے کرتے شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے کہ یار واز کرتے کرتے غوث پاک کو کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ کچھ دیر ہوئی تو حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی۔ جب آنکھ کھولی تو غوث پاک نے کہا، ہائے ہائے ہائے، تم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے، میں جاگتے میں دیکھ رہا تھا۔ علی بن حیتی نے قدم پاک کو بوسہ دیا، کہا جی حضور۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے تھے؟ غوث پاک نے فرمایا، آؤ لوگوں کو کہو کہ کیا دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے لگا تو میں نے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا کو دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں دیکھا، اور ہمارے اور تمہارے پیر نے جاگتی ہوئی آنکھ سے حضور کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی بہت مشہور قصہ ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کو کہا کہ واز فرمائیے، تو آپ نے فرمایا حضور میں نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ آپ نے پھر 7 مرتبہ لباد دہن تھوک مبارک ایسے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ 2 دن یا 3 دن کے بعد مولا کائنات شیر خدا تشریف لائے، کہا بیٹے واز کرو، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہے۔ کہا حضور میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو آپ نے بھی جو ہے 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ لباب دھن ڈالا۔ کہا اب بولو۔ ہائے 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 ہائے۔ علی نے کہا، پھر ولی نے بولا، امام الاولیاء پیروں کے پیر دستگیر ہو گئے۔ 70 ہزار لوگ واز میں۔ ایک اور بھی کرامت آپ کی تھی، اس زمانے میں جو ہے مائک وغیرہ وہ سسٹم وغیرہ وہاں نہیں تھی، مگر اس محفل میں سننے والے بولنے والے کہتے ہیں کہ جو بندہ سرکار غوث پاک کے پاس بیٹھا ہو، جو سنتا ہو، وہی بندہ 20-70 ہزار آدمی اس میں آخر میں بیٹھنے والا بھی وہی آواز سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سرکار کی شان تھی، محبوب پاک کی۔
تو آپ کو مبارک ہو 11ویں شریف، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم ملتے ہیں۔ اللہ تمہاری اور میری مرادیں پوری فرمائے، مشکلات دور فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق بنائے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو میرے غوث پاک کیا چاہتے ہیں؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے دین پر چلو جو ہم چلتے آئے ہیں، محمدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 11ویں شریف کا ایک قول جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، تو میں بتا دوں کہ وہی لوگ کہتے ہیں 11ویں والے پیر 11ویں والے پیر، تو یہ کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ ایک مرتبہ خادم باہر سے فقیر کو یہ آواز دیتے ہوئے کہا کل آنا، آج کچھ نہیں ہے۔ تو غوث پاک حضرے میں تشریف فرما تھے، خادم سے کہا یہاں آؤ۔ بولے کیا؟ بولے کیوں ہمارے در سے منع کر دیا؟ بولے حضور آج کچھ نہیں تھا۔ کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے سنو ایک کام کرتے ہیں، کیوں نہ ایک دن مقرر کیا جائے، وہ ایسا دن ہو کہ ہم بھی موجود ہوں، لینے والا بھی موجود ہوں، دینے والا بھی موجود ہوں۔ کہا جی حضور۔ کہا کون سی تاریخ مقرر کی جائے؟ اب سب تو وہ اللہ والے تھے یا ہاتھ جوڑ کے باندھنے والے تھے کیا؟ کہنے لگے حضور آپ جو چاہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسی تاریخ مقرر کی جائے لوگ اسے یاد بھی رکھیں۔ کہا جی حضور۔ کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار ہو گئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تجلیات سے جب نوازا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے جب مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا گیا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ ہمارے آقا کریم جانے جانا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ہم سب کے امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہوئے دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیوں نہ اس تاریخ کو، اس رات کو ہم بھی سخاوت کریں، لوگوں کو یاد رہے کہ دن 10ویں کا ہو، رات 11ویں کی ہو، اور جو عبدالقادر جیلانی کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اس کی حاجت پوری ہو۔ پھر ایسا نہیں بتایا کہ ایک ہی مہینہ، آپ نے فرمایا ہر 11ویں شریف میں، ہر مہینے کی 11ویں شریف میں جو بھی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے رسول بزرگوں کا کلام پڑھے گا اور مجھے یاد کرے گا، دن 10ویں کا ہو، رات 11ویں کی ہو۔ جیسے کہ کل رات گئی اور آج دن ہوگا 11ویں شریف کا دن، کل رات تھی۔ یعنی جب بھی حضور غوث پاک کو ہم یاد کریں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر جلدی سے توجہ فرماتے ہیں، اور ہمارا کام بھی ہوتا ہے، دھیان بھی دیتے ہیں۔ وہ محبت کے اوپر ہے، یہ ہماری محبت، ہماری جستجو ہے، مگر ان کی عطا جو ہے خاص وہ یہ ہے دن 10ویں کا ہو، رات 11ویں کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات کو آپ یاد رکھو، ہو سکے تو ایک چھوٹا عمل یہ بھی کر لو۔ وہ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھو۔ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کے بعد عراق کی طرف، بغداد کی طرف 11 قدم چلو، اس نیت سے کہ میں بغداد میں ہوں۔ 11 قدم چل کے جہاں میں آپ گھر میں مسجد میں ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر تھوڑے گھوم جاؤ مدینہ، تھوڑا سا مدینہ سے تھوڑا سا اس طرف، کیا جیسے ہم کھڑے رہتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، ایسے عراق تھوڑا سا، اور 11 قدم چلو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پہ رک جاؤ اور فاتحہ پڑھو اور کہو 11ویں والے پیر 11 قدم کا چلا، اور یہ تصور کر کے چلا
کہ آپ کے بغداد میں ہوں، للہ میری مدد فرمائیے۔ سرکار کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور سرکار کے خلفاؤں میں قادری سلسلے میں یہ عطا ہوا ہے، اور آپ کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے۔ آپ جو اگر اس ناچیز سے غوراغار سے مرید ہیں میرے، تو آپ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سرودی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے۔ چاروں سلسلے کے بعد جو پھر ساری شاخیں نکلی، رفاعیہ، وارشیہ، اشرفیہ، قلندیہ، ستاریہ، رضویہ، بہت ساری، مگر مین چار ہے کیا؟ تو الحمدللہ چاروں سے بزرگوں کی دعا سے، غوث و خواجہ کی کرم سے چاروں سے عطا ہے، اور آپ چاروں سے فیضیاب ہے۔ تو یہ عمل ضرور کریں، اور میں تو کہتا ہوں ہر مہینے کو کریں، اللہ ضرور آپ کو نوازے گا، کامیاب بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ انشاءاللہ آپ بہت اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اللہ کے حکم سے پھر 11ویں والے پیر کے نام سے۔ اللہ حافظ۔